بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی تو جماعت پنجم اردو ہم شروع کریں گے آج، اور اس میں ہم کریں گے برسات. جی تو آپ کی ہے سبق نمبر 7 برسات، جو کہ صفحہ نمبر 28 پر ہے. چل وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا. گھٹا یعنی کہ جو بادل آ رہے ہوتے ہیں، کالے کالے بادل، تو بارش سے پہلے جو ہے وہ آسمان پر گھٹا چھا جاتی ہے. وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا. گھٹا کی جو آنے کی آہٹ ہوئی، جو ہی شور ہوا کہ آہٹ مطلب ہلکی سی آواز کو کہتے ہیں. تو جو ہی گھٹا کے آنے کی آواز آئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی. گھٹا آ کر جب مینا برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی. جب گھٹا آئی اور بارش برسائی اس نے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بے جان مٹی جو ہے اس میں جان آ گئی ہے. زمین سبزے سے لہلہانے لگی. اب زمین جو ہے وہ سبزے سے لہلہا رہی تھی، ہل جل رہی تھی. کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی. جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل بوٹے عجب پھول پھل. ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے. ہر ایک پیڑ کا یعنی کہ ہر ایک درخت جو ہے اس کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ایک نیا طور طریقہ ہے. ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے. یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، یعنی کہ کیا قصہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. جہاں کل تک تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بند کھڑا. یعنی کہ جہاں پر جو ہے چٹیل صاف میدان تھا، وہاں پر آج جو ہے وہ گھاس ہی لدی پدی ہے. ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا مٹی کے پر. ہزاروں جانور جو ہیں وہ پھدکنے لگے اور مٹی جو ہے اس کے پر جو ہے وہ نکل آئے. تو اب آتے ہیں اہم الفاظ اور ان کے معنی. آہٹ آواز، سنسناہٹ، تھرتھراہٹ، مینا، بارش، ماجرا، احوال زمانہ، پیڑ، درخت، ڈھنگ، طریقہ، چٹیل، صاف، پھدکنا، اچھل اچھل کر چلنا. اب اہم الفاظ میں سے کوئی سے 4 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. مینا، آج کل مینا کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. پیڑ، ہوا میں ہلتے پیڑ بہت اچھے لگتے ہیں. پھدکنا، بارش میں مینڈک بہت زیادہ پھدکنے لگتے ہیں. آہٹ، بلی کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد ہے مجھ سے سوالات کے جوابات اب کرتے ہیں. سوال نمبر 1، نظم کس بارے میں ہے؟ یہ نظم برسات کے بارے میں ہے. سوال نمبر 2، نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی. اور سوال نمبر 3، نظم پڑھ کر آپ کو برسات کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئیں؟ برسات کے آنے سے پیڑ اور فصلیں لہلہاتے ہیں، بے جان مٹی زرخیز ہو جاتی ہے اور پھل پھول کھلنے لگتے ہیں. سارے کا سارا جنگل ہرا ہو جاتا ہے اور پھر جانور خوشی سے ادھر ادھر پھدکنے لگتے ہیں. تو یہ تھے ہماری نظم جو ہے وہ برسات کے سوال و جواب. اب اس کے کچھ نظم کے اہم الفاظ، ہم آواز الفاظ کی فہرست بناتے ہیں. آہٹ، سنسناہٹ، لہلہانے، ٹھکانے، ڈھنگ، رنگ، ماجرا، ہرا، پڑا، کھڑا، جانور، پر. اب نظم میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح کیجیے اور نظم کے کوئی سے 5 الفاظ منتخب کر کے انہیں اعراب کے ساتھ لکھیے. پھر اس کے بعد ہے کالی، چھانے، آہٹ. آہٹ کے اوپر الف مدہ، ہا زبر تے ہٹ، مینا، میم زیر می، نون زبر نا، مینا. اور پھول، پے پیش پھا پیش واو پھول، لام ساکن پھول. نظم میں سے 5 اس میں صرف شناخت کر کے لکھیے. کالی، ڈھنگ، رنگ، ہرا اور چٹیل. اس کے بعد ہے طرز جملوں میں خطمہ، سوالیہ، نشان، وقفہ اور واوین کا درست استعمال کر کے انہیں دوبارہ لکھیے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 2، خالہ، ماموں، امی اور نانا کہاں گئے؟ خالہ، ماموں، خالہ کے بعد قومہ، ماموں کے بعد پھر وقفہ، اور امی اور نانا کہاں گئے. تو اس میں بھی جو ہے وہ سوالیہ علامت آئے گی. اس کے بعد صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت ہے. صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ختمہ کا نشان آئے گا. نور نے سبزی والے سے آلو، پالک، گوبھی اور ٹماٹر خریدے. نور نے سبزی والے سے آلو، آلو کے بعد وقفہ، پھر پالک کے بعد وقفہ، پھر گوبھی اور ٹماٹر خریدے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ختمہ کی علامت آئے گی.
اب مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے تذکیر و تانیث کی وضاحت کیجیے۔ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مؤنث، گھٹا کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ مینا برس رہی ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ مٹی، مٹی میں پتھر موجود ہیں، مؤنث ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیڑ، پیڑ ہوا سے ہل رہے ہیں، مذکر۔ جنگل میں آگ لگی ہے، تو جنگل میں آگ لگی ہے، یہ بھی مؤنث۔ جی کلاس، تو اب برسات کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ ہمارا اگلا سبق ہے جی، تو ہمارا اگلا سبق ہے عید کا دن، نظم ہے یہ، جو کہ سبق صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ آج کا دن کیسا بارونق ہے بچوں، واہ واہ، یعنی کہ واہ واہ، آج کا جو دن ہے وہ بہت زیادہ رونق والا ہے۔ مرد بوڑھے ہوں کہ بچے جا رہے ہیں عیدگاہ، مرد بوڑھے یا پھر بچے جو بھی کوئی ہوگا وہ عیدگاہ یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جا رہے ہیں۔ آج کا دن ہم نے پایا روزے رکھ کر 1 ماہ، یعنی کہ 1 مہینہ روزے رکھ کر ہمیں آج کا یہ دن ملا۔ روزہ داروں کے لیے اللہ کا انعام ہے، تو عید جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ آج کا دن ہے خوشی کا عید جس کا نام ہے، تو آج کا یہ جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہے جس کا نام کہ عید ہے۔ غسل کر کے آج پہنے ہم نے وہ کپڑے نئے، غسل کر کے یعنی کہ نہا دھو کر ہم نے آج نئے کپڑے پہنے، عید کے دن کے لیے ہی تھے جو سلوائے گئے، یعنی کہ عید کے دن کے لیے ہم نے یہ کپڑے سلوائے تھے۔ ساتھ میں ابو کے ہم بھی عیدگاہ رخصت ہو گئے، ابو کے ساتھ ہم بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ چلے گئے۔ ہم نے دیکھا ہر زباں پر ذکر رب ہر گام ہے، ہم نے ہر جگہ پر دیکھا، ہر ایک کونے پر دیکھا کہ جو بھی کوئی کھڑا ہے وہ رب تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ آج کا دن ہے خوشی کا عید جس کا نام ہے، آج کا دن یعنی کہ عید کا دن جو ہے وہ صرف اور صرف خوشی کا نام ہے۔ آج پھولوں کی طرح سب ہی کے چہرے تھے کھلے، پھولوں کی طرح سب کے چہرے کھلے ہیں، دی مبارکباد ان کو بھی تھے کہ جن سے گلے، جن سے ہمیں شکوے تھے، آج ہم نے انہیں بھی مبارکباد دی عید کی۔ کوئی اپنا ہو پرایا ہو گلے سب سے ملے، ہم سب سے گلے ملے چاہے وہ کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو۔ میل ہو سب سے یہی تو مقصد، میل ہو سب سے یہی تو مقصد اسلام ہے، تو سب سے ہمارا میل ہو یعنی کہ ملن ہو، تو اسلام کا مقصد ہے کہ آپ سب سے اچھا سلوک روا کریں۔ آج کا دن ہے خوشی کا عید جس کا نام ہے، یعنی کہ عید جس دن کا نام ہے وہ دن جو ہے وہ خوشی کا ہے۔ کوئی دولت مند انسان ہو کہ ہو غریب، کوئی بھی ایک ایسا انسان جو کہ دولت مند ہو یعنی کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، یا پھر کوئی غریب ہو، کوئی رشتہ دار ہمسایہ ہو یا کوئی رقیب، کوئی رشتہ دار ہمسایہ یا پھر کوئی جاننے والا ہو، عید وہ ہے جس میں ہو خوشی سب کو نصیب۔ تو عید کہتے ہیں، عید وہ دن ہے جس میں ہر ایک کو جو ہے وہ خوشی نصیب ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کوئی دولت مند ہو انسان ہو، غریب ہو، رشتہ دار ہو، ہمسایہ یا پھر کوئی رقیب یعنی کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ دشمن ہو، عید سب کے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث ہوتی ہے اور یہ سبھی کو نصیب ہوتی ہے۔ در حقیقت عید کا ساحل یہی پیغام ہے، عید کا ساحل، ساحل جو ہے وہ شاعر کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ساحل اصل میں عید کا یہ پیغام ہے کہ آج کا دن ہے خوشی کا عید جس کا نام ہے، کہ جس دن کو آپ عید کہتے ہیں اصل میں وہ خوشی کا نام ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی سرگرمی کی طرف، تو سرگرمی میں جو ہے اس کے اہم الفاظ اور ان کے معنی کرتے ہیں۔ بارونق رونق والا، ہر گام ہر طرف رقیب، دشمن نصیب، مقدر در حقیقت حقیقت میں، گلے شکوے۔ اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ گلے، ہمیں دوسروں کے گلے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر گام، گاؤں میں ہر گام سبزہ ہی سبزہ ہے۔ نصیب، ہر انسان کو اس کے نصیب کا ملتا ہے۔ در حقیقت، در حقیقت یہ ہیرا اصلی ہے۔ بارونق، عید میلاد النبی ایک بارونق دن ہوتا ہے۔ جی، تو اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں عید کا دن، سبق نمبر 12، عید کے دن کے مجھ سے سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ مرتضیٰ ساحل تسلیمی۔ نظم میں کس عید کا احوال بیان ہوا ہے؟ عید الفطر کا۔ عید کا پیغام کیا ہے؟ عید کا پیغام یہ ہے کہ سب گلے ملیں اور ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوں، کوئی بھی امیر اور غریب میں فرق نہ کریں۔ اس کے بعد نظم کے ہم آواز الفاظ کی فہرست بتائیں۔ واہ، گاہ، انعام، نام، نئے، سلوائے، کھلے، کھلے، گلے، ہر گام، اسلام، قریب، غریب، رقیب، پیغام، نام، گلے ملے، انسان، زباں۔ جی، تو اب اس کے بعد ہے
نظم میں سے 5 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جس میں اے موجود ہو، واہ، گاہ، ماہ، روزہ اور راہ۔ اس کے بعد ہے در ذیل الفاظ کا درست املا لکھیے۔ رسید، یہ غلط لکھا ہوا ہے، اصل میں رسید اس طرح سے لکھا جاتا ہے، مصیبت، مصیبت میں صاد آئے گی، ذاتی میں زال، قادر میں کاف اور کہانی میں کہانی۔ پھر اس کے بعد دردناک، تو دردناک میں جو ہے وہ ڈنڈے والی کاف ہوگی، متاثر میں سے لکھا جائے گا، ملازم میں زے، بات میں بات اور گزر میں گزر۔ جی تو اس کے بعد ہے اس میں علم کی مندرجہ ذیل قسمیں۔ عرف وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے جمیل سے جیلا، مسعود سے سودا۔ پھر خطاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے سلسلے میں دیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، ملک الشعراء، نواب، سر، خان، بہادر، نشان حیدر، ستارہ جرأت، ہلال پاکستان۔ آج کل خطاب کے بجائے اعزاز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے، جیسے ابو القاسم یعنی کہ قاسم کا باپ، اور ام زبیر، زبیر کی ماں۔ تخلص وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، مثلا اسد اللہ غالب، مرزا ہاں داغ، محمد تقی میر۔ تو غالب کے اوپر جو ہے یہ علامت، جو اس کا مطلب ہے یہ غالب کا تخلص ہے۔ داغ کے اوپر جو علامت دی گئی اس کا مطلب ہے یہ مرزا ہاں کا جو تخلص ہے وہ داغ ہے۔ محمد تقی کا تخلص میر، اور مصلح دین سعدی کا تخلص جو ہے وہ بھی سعدی ہے۔ درجن جملوں میں پڑھیے اور حد کشیدہ الفاظ کے بارے میں بتائیے کہ اس میں علم کی کون سی قسم ہے۔ جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، کنیت ہے۔ ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ گڈو جھولے سے گر کر زخمی ہو گیا، تو عرف جو ہے یہ گڈو مطلب اصل نام تو اس کا کوئی اور ہوگا، تو پیار سے اسے جو ہے وہ گڈو کہتے ہیں۔ پھر الطاف حسین حالی نے کئی نظمیں لکھی، تو اس میں جو حالی ہے یہ ان کا تخلص ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، تو یہ ان کا خطاب ہے۔ اس کے بعد درج ذیل جملے درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ 14ویں کی چاند بہت روشن ہوتی ہے، 14ویں کی رات بہت روشن ہوتی ہے، یا 14ویں کا رات۔ نادیہ نے بانگ درا پڑھ لیا، نادیہ نے بانگ درا پڑھ لی ہے۔ دادا جان نے اخبار پڑھ لی ہے، دادا جان نے اخبار پڑھ لیا ہے۔ منا کا کرسی لکڑی سے بنا ہے، منا کی کرسی لکڑی سے بنی ہے۔ ہم نے سونے کے ساتھ چاندی بھی خریدا، ہم نے سونے کے ساتھ چاندی بھی خریدی۔ نہر خشک ہو گیا ہے، نہر خشک ہو گئی ہے۔ جی تو یہ تھا ہمارا اگلا سبق عید کا دن۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں نیکسٹ ہمارا حکیم محمد سعید، جو کہ صفحہ نمبر 52 پر 52 پر ہے۔ حکیم محمد سعید وہ انسان جو مکتب میں ہوتے تو ایک بہترین حکیم دفتر میں ہوتے، تو ایک اعلیٰ منتظم بچوں کے ساتھ، بچوں کے بہترین دوست مفکرین کی محفل میں ہوتے تو ایک اچھے مفکر، اور جب گھر میں ہوتے تو ایک شفیق اور محبت کرنے والے باپ کا روپ ہوتے۔ حکیم محمد سعید ایک سادہ اور غریب پرور انسان تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جب آپ نے کراچی آ کر اپنے مکتب کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کے پاس صرف 32 روپے کی رقم موجود تھی، لیکن جب آپ نے محنت اور لگن سے خدمت خلق کا کام شروع کیا تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہ رہی۔ حکیم محمد سعید نے اپنے اربوں روپے کی ملکیت کے اثاثے غریب اور نادار لوگوں کے لیے وقف کر دیے۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ دلی میں آپ کے والد کا مکتب تھا جو کہ انہوں نے 1908 میں ہمدرد مکتب کے نام سے قائم کیا تھا۔ آپ کے والد ایک مذہبی انسان تھے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دلوائی۔ مذہب سے لگاؤ کی وجہ سے حکیم محمد سعید نے صرف 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 1939 عیسوی میں طب کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید کے ساتھ مکتب میں کام شروع کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد حکیم محمد سعید اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آ گئے اور انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ نے ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ مدینۃ الحکمت کا قیام حکیم محمد سعید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جس میں ہمدرد اسکول، کالج، یونیورسٹی، پبلک لائبریری، اسٹیڈیم، یوتھ سینٹر، ہسپتال، مسجد اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ بیت الحکمت لائبریری میں
لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں کتابیں موجود ہیں جو کہ علم دوست لوگوں کی پیاس بجھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکیم محمد سعید صدر مملکت کے طبی مشیر اور صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1966 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ انقرہ یونیورسٹی نے آپ کو دوا سازی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند دی اور اس کے علاوہ فاؤنڈیشن برائے طویل سائنس کویت نے 1986 میں آپ کو اسلامی طبی اعزاز سے نوازا۔ حکیم محمد سعید نے اپنی زندگی میں اتنے سفر کیے کہ آپ کو پاکستان کا ابن بطوطہ کہا جاتا ہے۔ ملک کے سفر کو آپ سفر نامے کی صورت میں تحریر کرتے تھے۔ بچوں کے لیے لکھے گئے سفر ناموں کی تعداد بڑوں کے لیے لکھے گئے سفر ناموں سے زیادہ ہے۔ بچوں کے لیے سب سے زیادہ سفر نامے لکھنے کا اعزاز بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اعلیٰ پائے کے مصنف بھی تھے۔ آپ کے کتب خانے میں مختلف موضوعات پر آپ کی بے شمار کتب موجود ہیں۔ اپنے مطلب کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ گورنر سندھ بننے کے بعد بھی آپ معمول کے مطابق ہی مطلب پر آیا کرتے تھے۔ آپ نے گورنر ہاؤس کے بجائے اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دی کہ آپ کو اپنے مطلب سے بہت پیار تھا۔ اس کے علاوہ کبھی کوئی سرکاری مراد حاصل نہیں کی۔ 7 اکتوبر 1998 میں آپ اپنے مطلب پر جا رہے تھے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے آپ پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جس سے آپ شہید ہو گئے۔ طب کے موضوع پر مبنی رسالہ ہمدرد صحت اور بچوں کے لیے 1953 سے جاری ہمدرد نونہال اور ہمدرد فاؤنڈیشن کی وجہ سے حکیم محمد سعید آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سرگرمیوں کی طرف۔ اہم الفاظ اور ان کے معنی: مطب، علاج کا منتظم، انتظام کرنے والا، سکونت، رہائش، اعزاز، عزت یا رتبہ، معمول، ہمیشہ کی طرح، طب، علاج، معالجے کا فن، ترجیح، اہمیت، مراد، سہولیات۔ اس کے بعد اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ منتظم: علی فاؤنڈیشن کا مینیجر بہت اچھا منتظم ہے۔ اعزاز: پاکستانی فوج کے شہیدوں کو بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ معمول: میں اپنے کام معمول کے مطابق کرتا ہوں۔ طب: حکیم لقمان طب میں ماہر تھے۔ منتظم: ہوٹل کا مینیجر بہت اچھا منتظم ہے۔ جی تو اس کے بعد جو ہے وہ سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوالات ہیں ہمارے پاس۔ حکیم محمد سعید، مجھ سے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، حکیم محمد سعید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ حکیم محمد سعید کے والد کا تعارف لکھیے۔ آپ کے والد کا مطلب دلی میں تھا جو کہ انہوں نے 1908 میں ہمدرد کے نام سے قائم کیا تھا۔ آپ کے والد ایک مذہبی انسان تھے۔ سوال نمبر 3، حکیم محمد سعید نے کون کون سے ادارے قائم کیے؟ آپ نے مدینۃ الحکمت کا قیام کیا جس میں ہمدرد اسکول، کالج، یونیورسٹی، پبلک لائبریری، اسٹیڈیم، یوتھ سینٹر، اسپتال، مسجد اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ سوال نمبر 4، حکیم محمد سعید کو ستارہ امتیاز سے کب نوازا گیا؟ حکیم محمد سعید کو 1922 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سوال نمبر 5، کس فاؤنڈیشن نے حکیم محمد سعید کو اسلامی طبی ایوارڈ سے نوازا؟ فاؤنڈیشن برائے طویل سائنس کویت نے 1986 میں آپ کو اسلامی طبی اعزاز سے نوازا۔ حکیم محمد سعید کو کب شہید کیا گیا؟ 7 اکتوبر 1998 کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے درست الفاظ لکھ کر ہر جگہ پر کیجیے۔ حکیم محمد سعید نے صرف 1.5 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ نے ہمدرد حکیم محمد سعید نے صرف 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ نمبر 2، آپ نے ڈیش کی بنیاد رکھی، ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ نمبر 3، حکیم محمد سعید مملکت کے ڈیش اور صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے، طبی مشیر۔ حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اعلیٰ پائے کے ڈیش بھی تھے، مصنف۔ گورنر سندھ بننے کے بعد آپ معمول کے مطابق ہی ڈیش پر آیا کرتے تھے، طب پر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے مثال کے مطابق نئے الفاظ بنائیے۔ پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹا دیں تو بل بنتا ہے۔ شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹا دیں تو سیر بنتا ہے۔ پال کے نیچے سے 2 نقطے ہٹا دیں تو بال بنتا ہے۔ چال کے نیچے سے 2 نقطے ہٹا دیں تو جال بنتا ہے، اور باغ کے نیچے سے 2 نقطے ہٹا دیں تو باب بنتا ہے۔ اب آتے ہیں قواعد کی طرف، یعنی کہ مرکب عطفی 2 اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والی واو عطف کہلاتی ہے، اور یہ جن 2 اسموں کو ملاتی ہیں انہیں مرکب عطفی کہتے ہیں، جیسے مال و دولت، حلال و حرام وغیرہ۔ پھر اس کے بعد درج ذیل الفاظ کی مدد سے کوئی سے 5 مرکب عطفی بنا کر لکھیے، جیسے کہ نشیب و فراز، آرام و سکون،
پھر اس کے بعد نشو و نما، پھر اس کے بعد زیادہ و کم، پھر اس کے بعد دل و جان۔ اب اس کے بعد 10 ذیل جملوں کو درست اسم جمع لکھ کر مکمل کیجئے۔ جھنڈ، گھڈا، بھیڑ، مجمع، انبار، ریوڑ اور گچھا۔ میں نے انگوروں کا ایک گچھا کھایا۔ مسافر درختوں کے ڈیش میں چھپ گئے، جھنڈ میں۔ تماشائیوں کا ڈیش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، مجمع۔ پھر اس کے بعد چرواہا بکریوں کا ڈیش لے کر چلا گیا، ریوڑ۔ بازار میں بہت ڈیش تھی، بھیڑ تھی۔ سڑک کے کنارے اینٹوں کا ڈیش تھا، انبار تھا۔ لکڑہارے نے لکڑیوں کا ڈیش اٹھایا، گھٹا اٹھایا۔ جی کلاس، تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ حکایت رومی کی طرف۔ مولانا جلال الدین رومی فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر، مفکر، عالم دین، صوفی اور درویش تھے۔ مولانا روم ان کا لقب ہے۔ مولانا روم تمام زندگی حصول علم، تدریس علم و نصیحت و ہدایت میں مشہور رہے۔ آپ کے علم و تجربے کا نچوڑ مثنوی کی صورت میں جمع ہے، جس کی 7 جلدیں ہیں۔ آپ کی تمام کتب کا ترجمہ دنیا کی متعدد زبانوں میں ہو چکا اور ان کا شمار دنیا کی مشہور کتابوں میں ہوتا ہے۔ مولانا روم کی ایک بہت مشہور حکایت حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں نبوت سے نوازا تھا، وہیں ان کو یہ کمال بھی تھا کہ وہ تمام چرندوں اور پرندوں کی زبانیں بھی سمجھ لیتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو تمام چرند پرند آپ کے اطاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں جمع ہوئے۔ یہ سب آپ کے تابع تھے اور آپ کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سب آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اس روز پرندوں کی باری تھی کہ حکمت و دانائی کی باتیں کر رہے تھے اور سب اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ جب سب اپنی اپنی صفات بیان کر چکے تو ہدہد کی باری آئی۔ ہدہد نے کہا، اے پیغمبر خدا، اے علم و دانش کے بادشاہ، دانائی اسی میں ہے کہ میں مجھ سے کلام کروں۔ مجھ میں ایک معمولی ہنر اور خوبی یہ ہے کہ میں چاہے جتنی بھی بلندی اور اونچائی پر پرواز کروں، ہواؤں، صحراؤں اور پہاڑوں کے اوپر اڑوں، میں نیچے کی زمین دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ زمین پر پانی کہاں اور کتنی گہرائی میں ہے، پہاڑوں پر کہاں سے پانی بہہ رہا ہے اور اس پانی کا رنگ اور ذائقہ کیسا ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے اپنے لشکر کے ساتھ رکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس خوبی کے ذریعے آپ کو یہ معلومات بہم پہنچا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہدہد کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تاکہ وہ سفر کے دوران لشکر کو پانی ڈھونڈ کے دیں۔ پرندوں میں سے کوے کو ہدہد کا یہ دعویٰ پسند نہ آیا، کیونکہ وہ ہدہد کے لشکر میں شامل ہونے سے حسد کا شکار ہو گیا تھا۔ کوے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی، ہدہد نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بول کر آپ علیہ السلام کی توہین کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہدہد سزا کا مستحق ہے۔ اگر یہ اس قدر تیز نگاہ کا مالک ہے کہ زمین کے نیچے موجود پانی کے ذخائر کا پتہ لگا سکتا ہے، تو اس کو ذرا سی اوٹ میں لگا ہوا شکاری کا جال کیوں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ جال میں پھنس جاتا ہے اور شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اگر اس میں یہ ہنر پایا جاتا ہے تو یہ جال کو کیوں کر نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اس نے کوے کی بات سنی ہے، اس لیے آپ کوے کو تسلی بخش جواب بھی دیں اور اپنے دعوے کی سچائی کو برقرار رکھیں، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ ہدہد نے بہت اطمینان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام، اس کوے نے میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ سراسر جھوٹ، غلط بیانی اور حسد پر مبنی ہے۔ آپ علیہ السلام میری بات کا یقین رکھیں اور اگر میرا دعویٰ جھوٹا ہوا تو میں سزا کے لیے بھی تیار ہوں۔ جہاں تک اس کوے کے سوال کا تعلق ہے کہ مجھے شکاری کا لگا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی رضا سے میری یہ صلاحیت اس وقت ختم نہ کر دے اور مجھے اس وقت بھی شکاری کا پھندا نظر آ جائے تو میں کبھی اس میں نہ پھنسوں۔ میرے دیکھنے کی صلاحیت اس وقت اللہ کے حکم سے سلب کر لی جاتی ہے۔ ہدہد نے اپنی بات مکمل کی اور چپ ہو گیا۔ اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور وہ جب چاہے ان تمام صلاحیتوں کو وقتی یا مستقل طور پر ختم کر دے، اس میں اللہ کی حکمت اور بڑائی ہے۔ جی، تو اس کی پڑھائی کے بعد جو ہے اب ہم آتے ہیں اس کی سرگرمیوں کی طرف۔ دیکھیے اس کے اہم الفاظ اور ان کے معنی: تدریس، پڑھائی، مشغول، مصروف، مختصر، چھوٹا یا تھوڑا، ہنر، فن، توہین، بے عزتی، صلاحیت، خوبی، سلب کرنا، چھین لینا یا ضبط کر لینا، مستقل، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تدریس: مولانا روم تمام عمر تدریس علم میں مشغول رہے۔ توہین: ہمیں دوسروں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ مختصر: میں قرآن پاک مختصر لیکن اچھا پڑھتا ہوں۔ مشغول: میرا بھائی زیادہ تر پڑھائی میں مشغول رہتا ہے۔ صلاحیت: میرے اندر قرآن پاک حفظ کرنے کی صلاحیت ہے۔ جی کلاس، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ سبق نمبر 14
حکایت رومی مجھ سے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، مولانا رومی کے علم و تجربے کا نچوڑ کس صورت میں جمع ہے؟ جواب، آپ کے تجربے کا نچوڑ مثنوی کی صورت میں جمع ہے جس کی 7 جلدیں ہیں۔ سوال نمبر 2، مولانا جلال الدین رومی کون تھے؟ مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے شاعر، مفکر اور عالم دین، صوفی اور درویش تھے۔ سوال نمبر 3، ہدہد نے اپنی کیا خوبی بیان کی ہے؟ میں چاہے جتنی بھی بلندیوں پر اڑوں، ہواؤں، صحراؤں اور پہاڑیوں کے اوپر اڑوں، میں نیچے دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ زمین میں پانی کتنی گہرائی میں ہے، پانی کہاں سے بہ رہا ہے اور اس میں پانی کا رنگ اور ذائقہ کیسا ہے۔ کبھی نے ہدہد پر کیا اعتراض کیا؟ کبھی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ ہدہد نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور آپ کی بارگاہ کی توہین کی ہے، اگر ایسی بات ہے تو اسے زمین پر بچھا جال کیوں نظر نہیں آتا؟ پھر اس کے بعد سوال نمبر 5، ہدہد نے کوی کے اعتراض کا کیا جواب دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے میری یہ صلاحیت اس وقت ختم نہ کر دے اور مجھے اس وقت بھی شکاری کا پھندا نظر آ جائے تو میں کبھی اس میں نہ پھنسوں، میری دیکھنے کی صلاحیت اللہ کے حکم سے سلب کر لی جاتی ہے۔ جی کلاس، تو اس کے بعد جو ہے وہ سبق میں سے 5 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو 5 حروف پر مشتمل ہوں، جیسے کہ مرکزی، نوازا، سلیمان، متصر اور پرواز۔ کوئی سے 10 پرندوں کے نام لکھیں: عقاب، کوا، چڑیا، کبوتر، ہدہد، بلبل، بطخ، مینا، تیتر اور بٹیر۔ اب آتے ہیں ہم قواعد کی طرف، اور قواعد میں آتے ہیں سب سے پہلے تشبیہ۔ جب کسی چیز کو کسی خاص یا ایک جیسے صفت کی بنا پر دوسری کی طرح قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے پھول کی طرح نازک، تو نازک جو ہے وہ کس کی طرح ہے؟ پھول کی طرح۔ چاند کی طرح خوبصورت، اس طرح جو ہے وہ درجن اشارات کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے۔ ڈیش کی طرح بہادر، شیر کی طرح بہادر، ڈیش کی طرح سفید، دودھ کی طرح سفید، ڈیش کی طرح کھٹا، لیموں کی طرح کھٹا، ڈیش کی طرح رٹو، طوطے کی طرح رٹو، ڈیش کی طرح کالا، کوے کی طرح کالا، ڈیش کی طرح روشن، سورج کی طرح روشن۔ تو اس کے بعد فعل ماضی، حال اور مستقبل کے 2 جملے لکھیں، یعنی کہ فعل ماضی ہے، کل بارش ہوئی تو یہ کل کی بات ہے، تو یہ ماضی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لاہور گئے تھے، تو یہ بھی پچھلے ہفتے کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی فعل ماضی کا جملہ ہے۔ فعل حال، میں صبح سے پڑھ رہا ہوں، میں صبح سے پڑھ رہا ہوں، تو یہ فعل حال کی بات ہے۔ احمد آم کھا رہا ہے، تو یہ بھی حال ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فعل مستقبل، ہم کل ملتان جائیں گے، فعل مستقبل یعنی کہ کل ہم جائیں گے، یہ آنے والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ ستمبر کے مہینے میں ہم اسکول جائیں گے، تو ستمبر کے مہینے میں ہم اسکول جائیں گے، تو یہ بھی آنے والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ جی کلاس، تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں سبق نمبر 15، جو کہ ہمارا سبق نمبر صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ یہ سبق کھولتے پانی کا انصاف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک عادل اور دانا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ 2 غریب آدمی کسی دوسرے ملک سے کام کے سلسلے میں اس بادشاہ کے ملک آئے۔ شروع میں تو ان غریب لوگوں کو کوئی کام نہیں ملا، وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ وہ اپنی ضروریات پر کم سے کم خرچ کرتے اور باقی رقم بچا لیتے۔ جب ان کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو انہوں نے گوشت کا کاروبار شروع کیا اور قصاب کا پیشہ اپنا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس کافی سارا مال جمع ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ راستے میں دونوں کو ایک فقیر نظر آیا جو درد بھری آواز میں صدا دے رہا تھا: افسوس، قسمت نے مجھ سے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی، جس کی وجہ سے میرا سارا مال و دولت بھی مجھ سے چھن گیا۔ کاش ایک بار مجھے میرے اپنے ہاتھ پر پیسے رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ فقیر بار بار یہی صدا دے رہا تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے فقیر سے پوچھا: بابا، تم کون ہو اور بار بار ایک ہی بات کیوں دہرا رہے ہو؟ فقیر نے دکھی لہجے میں جواب دیا: کیا بتاؤں، کبھی میرے پاس بہت مال و دولت تھا اور میں بھی تم لوگوں کی طرح سکھی اور آرام دہ زندگی گزار رہا تھا، مگر بدقسمتی سے سب کچھ برباد ہو گیا اور میں اس غربت کی زندگی جینے لگا۔ دوسرے آدمی نے سوال کیا: مگر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کاش ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ پر پیسے رکھ سکو؟ فقیر نے کہا: وہ اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ میرے ہاتھوں میں ہزاروں روپے ہوتے تھے، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر خوش ہو جاؤں۔ وہ دونوں آدمی بہت رحم دل تھے، انہیں اس فقیر پر بہت دکھ ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورے کے بعد اپنے تھیلے میں سے بہت سے روپوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس اندھے فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی۔
فقیر بہت خوش ہوا اور تھیلی کو کھول کر اس میں موجود سکوں کو ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آدمیوں نے اپنی تھیلی واپس مانگی تو فقیر نے جھٹ سے کہا، کون سی تھیلی، کس کی تھیلی؟ دونوں آدمی ہکا بکا رہ گئے۔ جب انہوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس لینا چاہی تو فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور زور زور سے چلانے لگا، لوگوں میری مدد کرو، یہ دونوں ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ لوگ فقیر کی آواز سن کر دوڑے چلے آئے۔ دونوں آدمیوں نے سب کو ساری کہانی سنائی مگر لوگوں کو یقین نہ آیا اور آخرکار یہ معاملہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ بادشاہ عبد الرحمن نے پہلے فقیر کا بیان سنا اور اس کے بعد دونوں آدمیوں کی بات سنی۔ اس کے بعد بادشاہ کافی دیر تک غور و خوض کرتا رہا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی لائی جائے اور اس میں پانی کو گرم کیا جائے۔ دونوں آدمیوں نے بادشاہ کا حکم سنا تو وہ ڈر گئے کہ کہیں بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر موت کا حکم نہ سنا دے۔ جب کڑھائی میں پانی کھولنے لگ گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تھیلی کھول کر تمام سکوں کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام سکوں کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب لوگ کڑاہی سے دور چلے جائیں۔ جب سب لوگ کڑاہی سے دور چلے گئے تو بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑاہی کے پاس آیا اور غور سے کھولتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگا اور پھر واپس جا کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ کڑاہی سے تمام سکے نکال کر ان دونوں آدمیوں کے حوالے کیے جائیں اور اس جھوٹے اور مکار فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمی بہت خوش ہوئے اور وہ دونوں اپنا تمام مال لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں ہر شخص حیران تھا کہ آخر بادشاہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ پیسہ ان دو آدمیوں کا تھا، فقیر کا نہیں۔ آخر وزیر نے ہمت کر کے بادشاہ سے سوال کیا تو بادشاہ نے جواب دیا، ہم نے جب سکوں کو گرم پانی میں ڈالا تو پانی کی سطح میں گوشت کی چکنائی نظر آئی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ پیسے ان دونوں آدمیوں کے ہی ہیں جو کہ انہوں نے گوشت بیچ بیچ کر جمع کیے ہیں۔ بادشاہ کا جواب سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دنائی اور انصاف پسندی پر اش کر اٹھا۔ جی کلاس، تو اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کی سرگرمیوں کی طرف۔ اہم الفاظ اور ان کے معنی: عادل، عدل کرنے والا، دانا، عقل مند، سکھی، پرسکون، غور و خوض، سوچ بچار، مکار، دھوکے باز، اشش کرنا، تعریف کرنا۔ اہم الفاظ میں سے کوئی سے 4 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ دانا لوگ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ غور و خوض، ہمیں غور و خوض کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ سکھی، قرآن پاک پڑھنے سے انسان سکھی رہتا ہے۔ عادل، مسلمان حکمران ہمیشہ عادل ہی رہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ جی، تو کھولتے پانی کا کنواں، مختلف سوالات کے جوابات دیجئے۔ واپسی کے سفر میں فقیر نے آدمیوں سے کہا، کبھی میرے پاس بھی مال و دولت تھا اور میں تم لوگوں کی طرح سکھی اور آرامدہ زندگی گزار رہا تھا۔ 2، فقیر نے تھیلی واپس کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ تھیلی سکوں سے بھری ہوئی تھی اور فقیر کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 3، بادشاہ نے فیصلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ بادشاہ نے ایک کڑاہی منگوائی اور اس میں پانی کو گرم کیا، پھر کھولتے ہوئے پانی میں سکے ڈالے اور اس ترکیب سے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ سوال نمبر 4، فقیر کو کیا سزا ملی؟ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جی، تو اس کے بعد ہے درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کیجئے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک ڈیش اور دانا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ عادل، روپوں سے بھری ہوئی ایک ڈیش اس اندھے فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تھیلی، فقیر نے تھیلی کو ڈیش سے پکڑ لیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ مضبوطی، بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمی بہت ڈیش ہوئے۔ حیران، بادشاہ کا جواب سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دنائی اور انصاف پسندی پر ڈیش اٹھا۔ لفظوں کا کھیل، سبق میں سے 5 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو 5 حروف پر مشتمل ہوں: غور، تعریف، تعمیل، ٹٹولنے اور مشورے۔ جی، اس کے بعد ہے مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ توڑ کے لکھیے، پھر ان سے 2 لفظ بنائیے جیسے کہ انصاف، اس کے بعد ہے معاملہ، عملہ، عمل، پھر اس کے بعد ضروریات، اس کو توڑ کے لکھیں گے ذات، رے، واو، رے، یہ، الف، تے، اور اس سے لفظ بنائیں گے رات اور روایات۔ پھر واپسی پر واو، الف، پے، سین اور چھوٹی یہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ لفظ بنائیں گے پیاس اور پسی۔ مشورے، میم، شین، واو، رے، بڑیے، اور اس کے بعد لفظ بنائیں گے شور اور روش۔ اب قائد میں آتے ہیں، تو قائد میں مندرجہ ذیل جملوں میں سے غلطیاں درست کر کے انہیں دوبارہ لکھیے۔ میں نے آب زمزم کا پانی پیا۔
میں نے آب زمزم پیا، تو درست جملہ یہ ہوگا۔ مرض ختم ہو گئی ہے، مرض ختم ہو گیا ہے۔ بارش کے بعد کیچڑ ہو گیا، بارش کے بعد کیچڑ ہو گئی۔ کوہ ہمالیہ اونچا پہاڑ ہے، کوہ ہمالیہ اونچا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل کی فاعل سے مطابقت قائم کر کے جملے مکمل کیجئے، جیسا کہ اڑنا، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوڑنا، بلی چوہے کے پیچھے دوڑتی ہیں۔ لانا، خالہ جان میرے لیے کتاب لائے۔ پھر اس کے بعد آنا، لڑکیاں اسکول سے واپس آئیں۔ پھر کرنا، پولیس ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے کریں گے۔ ہاں جی، ماحولیاتی آلودگی، جو کہ ہمارا صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ ماحول اور انسان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس ماحول کو متوازن پیدا کیا تھا۔ دنیا میں انسان کی پہلی پہچان اسی ماحول سے ہوئی تھی۔ یہی ماحول انسان کا محافظ اور نگہبان تھا، مگر جو انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا، وہ اپنے ماحول کو تباہی کے دہانے کی طرف دھکیلتا گیا۔ وہی ماحول جو کبھی انسان کا محافظ تھا، اب اس کی تباہی بنتا جا رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ، اوزون کی تباہی، آبی فضائی صوتی آلودگی اور شدید موسمی تبدیلیاں نہ صرف انسان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ فضائی آلودگی، فضائی آلودگی کا ایک سبب درختوں کی کمی ہے۔ درخت فضا میں پھیلے ہوئے بہت سے زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، لیکن جب ان زہریلے مادوں کی مقدار میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ آلودہ فضا سانس کے ذریعے سے انسان اور جانوروں کے جسموں میں داخل ہو کر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلی گیسیں ہیں۔ اس کے بعد زمینی آلودگی، کارخانوں کے زہریلے مادے، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک کی تھیلیاں اور گندا پانی زمین کو آلودہ کرتا ہے۔ زمینی آلودگی کی وجہ جہاں زمین کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آبی آلودگی، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب فیکٹریوں اور کارخانوں کا گندا اور کیمیکل ملا پانی دریاؤں اور سمندروں کے پانی میں شامل ہوتا ہے تو یہ پانی کو آلودہ کر دیتا ہے، جو کہ آبی حیات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آلودہ پانی کی وجہ سے ہیضہ، ٹائیفائڈ، پولیو اور یرقان جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صوتی آلودگی، شور یا آواز کی آلودگی بے ہنگم شور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آواز کی آلودگی کی وجہ سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ دماغی بیماریاں بھی شور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ریل گاڑیوں اور بسوں کے ہارن کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال بھی شور کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کی ایک وجہ آبادی میں بے پناہ اضافہ بھی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا صرف حکومت کا ہی کام نہیں، بلکہ ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر، گلی اور علاقے کے ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بے جا شور پیدا کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ پلاسٹک بیگ کم سے کم استعمال کیے جائیں۔ کوڑا کرکٹ اور کچرے کو جا بجا نہ پھینکا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا ایک اہم ذریعہ شجرکاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شجرکاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ درخت قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے، جو نہ صرف ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنے اندر جذب بھی کرتے ہیں، جو فیکٹریاں اور کارخانے اپنے گندے پانی کو ٹریٹ کیے بغیر نہروں، ندیوں اور دریاؤں وغیرہ میں پھینکنے، ان پر جرمانے کیے جانے چاہیے۔ ملک کے قومی اور صوبائی ماحولیاتی محکموں کو زیادہ متحرک کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر سکیں۔ جی، تو اب آتے ہیں ان کی سرگرمیوں یعنی کہ اس کے اہم الفاظ اور ان کے معنی کی طرف۔ متوازن، معتدل آلودگی، گندگی، آبی، پانی کی، صوتی، آواز کی، شجرکاری، درخت لگانا، اجتناب، پرہیز، عطیہ، تحفہ، ٹھوس اور مضبوط۔ اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ آلودگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ شجرکاری کرنا اچھا کام ہے۔ پھر اس کے بعد اجتناب، ہمیں کچرا پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھوس ثبوت کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ آبی آلودگی سے مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ جی، تو اس کے بعد ہے تفہیم، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اب یہاں پر ہم لوگ کچھ
آلودگی جو ہے ماحولیاتی آلودگی، سبق نمبر 16، اس کے مجھ سے سوالات کرتے ہیں۔ آلودگی سے کیا مراد ہے؟ جب آپ صاف ستھرے ماحول میں گندگی کو شامل کر دیتے ہیں تو اس سے آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ آلودگی کی 5 اقسام ہیں۔ سوال نمبر 3، فضائی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ درخت فضا میں پھیلے ہوئے زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جب ان زہریلے مادوں کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، آبی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ جب فیکٹریوں اور کارخانوں کا گندا پانی اور کیمیکل دریاؤں اور سمندروں میں شامل کر دیتے ہیں تو اس سے آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ زمینی آلودگی کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ کارخانوں کے زہریلے مادے، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک کی تھیلیاں اور گندا پانی زمین کو آلودہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صوتی آلودگی، سوال نمبر 6، صوتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ شور یا آواز کی آلودگی بے ہنگم شور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ریل گاڑیاں، گاڑیاں اور بسوں کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال شور کی آلودگی کا باعث ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، آلودگی کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا اہم ذریعہ شجر کاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شجر کاری کا زیادہ سے زیادہ انتظام کریں اور ماحول کو صاف بنائیں۔ اب اس کے بعد ہے جن کاموں سے ماحول کی آلودگی بڑھتی ہے ان پر نشان لگائیں، جیسے کہ بے ہنگم شور، پھر اس کے بعد ہے پلاسٹک بیگ استعمال کرنا، نئے درخت نہ لگانا، اس سے بھی ماحول جو ہے وہ کافی آلودہ ہو جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا، پھر درخت کاٹنا، پھر گندگی پھیلانا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، گندا پانی دریاؤں اور سمندروں میں پھینکنا۔ اس کے بعد ہے سبق کے کوئی سے 5 مشکل الفاظ لکھیے اور لغت کی مدد سے ان پر اعراب لگائیے۔ کاربن، پھر درخت، گندگی، دریا اور پلاسٹک۔ 5 ایسے الفاظ لکھیے جو 3 نقطوں والے حرف سے شروع ہوتے ہوں۔ پلاسٹک، پیدا، پھینکنا، پانی، پہنچاؤ۔ اس کے بعد حد کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے دوبارہ لکھیے۔ جیسے آلودگی ماحول کے لیے اچھی نہیں ہے تو آلودگی جو ہے وہ اس کا مترادف لکھیں گے، گندگی ماحول کے لیے اچھی نہیں ہے۔ شجر انسانوں کے دوست ہیں، درخت انسانوں کے دوست ہیں۔ سورج کی تپش سے ہر چیز جل رہی ہے، سورج کی حرارت سے ہر چیز جل رہی ہے۔ نمبر 4، ماحول کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ماحول کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب اس کے بعد ہے درسیل واحد جملوں کو جمع جملوں میں تبدیل کر کے لکھیے، جیسے درخت کو نقصان مت پہنچاؤ، درختوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اس سال بہت بارش ہوئی، اس سال بہت بارشیں ہوئیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ نیا پودا لگاؤ، نئے پودے لگاؤ۔ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، کوے کائیں کائیں کرتے ہیں۔ پھر درسیل مذکر جملوں کو مؤنث جملوں میں تبدیل کر کے لکھیے، جیسے نمبر 1، نوکر کھانا لے کر آیا، نوکرانی کھانا لے کر آئی، تو اسے ہم مؤنث میں بدل دیں گے۔ چچا جان اسکول میں پڑھاتے ہیں، چچی جان اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ نمبر 3، یہ بیل بھورے رنگ کا ہے، یہ گائے بھورے رنگ کی ہے۔ نمبر 4، لڑکے ہنس رہے ہیں، لڑکیاں ہنس رہی ہیں۔ نمبر 5، دکان پر آدمیوں کا بھیڑ تھا، دکان پر عورتوں کی بھیڑ تھی۔ جی، تو اس کے بعد جو ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد نظم قائم پاکستان رہے۔ جی، نظم قائم پاکستان رہے، اس کی جو ہے وہ اب پڑھائی کرتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 68 پر 68 پیج پر ہے۔ پاکستان کے ہم مت والے عالی ہمت
اور جیالے. ہم متوالے یعنی کہ سرشار اور مہمور. ہم پاکستان کے جو ہیں وہ مہمور ہیں, پاکستان کو سرشار کرنے والے ہیں, عالی ہمت, بہت زیادہ ہمت. اور جیالے یعنی کہ نڈر اور بہادر ہیں. ایک اللہ سے ڈرنے والے, جب تک ہم میں جان رہے, ہم سے وطن کی شان رہے, قائم پاکستان رہے. ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس وطن کی شان بنے رہیں گے, کیونکہ ہم سے جو ہے یہ پاکستان قائم ہے. جب بھی ہم نے قدم بڑھایا صحرا کو گلزار بنایا. گلزار کہتے ہیں گلشن کو. تو جب بھی ہم نے قدم بڑھائی یعنی کہ ترقی کی منزلوں کی طرف ہم چلے تو ہم نے صحراؤں کو جو ہے وہ گلشن یعنی کہ باغ بنا دیے. ہم پہ رہے رحمت کا سایہ اور محکم ایمان رہے. رحمت کا سایہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہم پر رہے اور ہمارا جو یقین ہے, جو ایمان ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. ہم سے اس وطن کی شان ہے قائم, یہ پاکستان رہے. کھلا رہے امید کا گلشن, بھرا رہے خوشیوں سے دامن. ہماری جو امیدیں ہیں اس کا باغ ہمیشہ کھلا رہے اور ہماری خوشیوں کے دامن ہمیشہ بھرے رہے. علم سے ہر ایک ذہن ہو روشن, اللہ کا احسان رہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہمیشہ رہے کہ ہمارا ہر ایک ذہن یعنی کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ علم سے آشنا ہو, علم سے روشن اس کا ذہن ہو. ہم سے وطن کی شان رہے, قائم پاکستان رہے. ہم سے ہمیشہ جو ہے اس وطن کی, اس ملک کی شان رہے اور ہمیشہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائم اور آباد رہے. پرچم چاند ستارے والا جس سے ہے آنکھوں میں اجالا. پرچم چاند ستارے والا, ہمارے پرچم کے اوپر, جھنڈے کے اوپر جو چاند ستارہ بنا ہوا ہے تو کہتے ہیں اس کی روشنائی سے جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں اجالا آ جاتا ہے. اپنی عزت کا رکھوالا لہراتا ہر آن رہے. تو ہمارا جو یہ جو پرچم ہے یہ اپنی عزت کا رکھوالا ہے. ہم جو ہے اس کی عزت کی رکھوالی کرنے والے ہیں اور یہ ہمیشہ لہراتا رہے. ہم سے وطن کی شان رہے, قائم پاکستان رہے. تو ہم سے جو ہے اس وطن کی شان ہمیشہ کے لیے رہے اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ اس وطن کو قائم و دائم رکھیں. اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف, جس میں ہے سرگرمیاں. اہم الفاظ اور اس کے معنی: متوالے, سرشار یا محمود, جیالے, نڈر یا بہادر, گلزار, گلشن, رکھوالا, محافظ, امید, آس, شان, عزت. اہم الفاظ میں سے کوئی سے 4 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. متوالے, ہم پاکستان کے متوالے اور جیالے ہیں. شان, ہم اپنے وطن میں شان سے رہتے ہیں. امید, ہمیں اللہ سے امید, اچھی امید رکھنی چاہیے. رکھوالا, اللہ ہمارے وطن کا رکھوالا ہے. اس کے بعد ہم مدرجہ ذیل سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم کریں گے. جیسا کہ نظم جو ہے وہ قائم پاکستان رہے, اس کے مختصر سوالات کے جوابات. سوال نمبر 1, ملی نغمہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں وطن کے ترانے بولے جاتے ہیں. سوال نمبر 2, نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ شاد امرتسری. سوال نمبر 3, نظم میں شاعر نے پرچم کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارا چاند ستارے والا پرچم ہے جس سے ہماری آنکھوں میں اجالا ہوتا ہے. اس سے ہماری عزت اور وطن کی جو ہے وہ شان ہے. اب آتے ہیں درست لفظ لکھ کر بند مکمل کیجیے. کھلا رہے ڈیش کا گلشن, کھلا رہے امید کا گلشن. بھرا رہے خوشیوں سے ڈیش, بھرا رہے خوشیوں سے دامن. علم سے ہر ایک ذہن ہو ڈیش, علم سے ہر ایک ذہن ہو روشن. اللہ کا ڈیش رہے, اللہ کا احسان رہے. ہم سے وطن کی ڈیش رہے, ہم سے وطن کی شان رہے. قائم ڈیش رہے, قائم پاکستان رہے. اس کے بعد نظم کے ہم آواز الفاظ کی فہرست بنائیے. متوالے, جیالے, جان, شان, گلشن, دامن, اجالا, والا. پھر لفظوں کے کھیل کی طرف آتے ہیں. نظم میں سے کوئی سے 5 الفاظ لکھیں جو نون پر ختم ہو رہے ہیں. دامن, جان, شان, پاکستان اور احسان. دیے گئے الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیے. امید, درست, قائم, ملک, دامن, ناشپتی یعنی کہ دامن کا جو نون ہے اس سے ہم نے ناشپتی بنایا. عالی کی چھوٹی یہ سے یمن اور ہمت کی تے سے تختی. خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے جو ہیں وہ دوبارہ مکمل کیجیے. یہ لڑکا بہت سست ہے, یہ لڑکا بہت چست ہے. تو ہم اس کا متضاد لکھیں گے. یہ سوال مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے, یہ سوال مجھے بہت آسان لگ رہا ہے. تم پتھر دل انسان ہو, تم پتھر دل نرم دل انسان ہو. نمبر 4, گھوڑا بہت کمزور تھا, گھوڑا بہت طاقتور تھا. ناصر امتحان میں ناکام ہو گیا, ناصر امتحان میں کامیاب ہو گیا.
اس کے بعد ہے 5 سوالیہ الفاظ لکھیے اور ان سے جملے بنا کر لکھیے جن کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگائیں. جیسے کام، کیا تم آج اسکول کا کام کرو گے؟ تو یہ چونکہ سوالیہ جو جملہ ہے وہ ہے تو اس کے آگے جو ہے سوالیہ علامت بھی لگائیں گے. لاہور، کیا ہم لاہور جائیں گے؟ اس کے بعد سوالیہ علامت. سوال، کیا یہ سوال مشکل ہے؟ سوالیہ علامت. خوبصورت، کیا یہ محل خوبصورت ہے؟ اسکول، تم کب اسکول جاؤ گے؟ جی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے نور محل، اس کی پڑھائی کرتے ہیں. خوبصورت و دلکش عمارات کی تعمیر کروانے کی وجہ سے بہاولپور کا شاہ جہان کا لقب پانے والے نواب صوبہ صادق چہارم نے 1872 عیسوی میں نور محل کی بنیاد رکھی. نیک شگن کے لیے بنیادوں میں ریاست کا نقشہ اور سکے دفن کیے گئے. برطانوی انجینئر ہینان نے 12 لاکھ کی حتیر رقم سے 1875 عیسوی میں محل کی تعمیر کروائی. یونانی اطالوی اور اسلامی طرز تعمیر کا اختلاط، شاندار بیرونی حد و حال اور آرائشی اینٹوں کی خوبصورتی اسے فن تعمیر کی ایک منفرد عمارت بناتے ہیں. نور محل ایک وسیع و عریض باغ کے درمیان تعمیر کیا گیا. اس کا تعمیراتی رقبہ 44,600 مربع فٹ ہے. یہ 14 تہخانوں، 6 برآمدوں، 5 گنبدوں سمیت 32 کمروں پر مشتمل ہے. دال، ماش اور چاول کی آمیزش والے گارے سے بنا نور محل شاندار فرنیچر سے مزین ہے جو اتنے سال گزارنے کے باوجود قابل استعمال ہے. ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا جس میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور مخصوص سمتوں پر بنے روشن دانوں سے ہوا گزرتی جو پانی کی ٹھنڈک لیے فرش میں نصب جالیوں سے محل کے اندر پہنچتی تھی. محل میں روشنی کے لیے 3 بڑے فانوس تھے جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تھی تو پورا محل جگمگاتا تھا. نور محل کے گائیڈ کے مطابق یہاں نصب فانوسوں میں لگے ہیرے چوری کرنے کی کوشش میں یہ فانوس گر کر تباہ کر دیے گئے. روایتوں کے مطابق یہ محل نواب صادق چہارم نے اپنی محبوب بیوی ملکہ نور کے لیے تعمیر کروایا تھا لیکن ملکہ نور نے اس وسیع و عریض اور شاندار محل میں صرف 1 رات بسر کی. اگلی صبح وہ محل کی سب سے اوپر والی چھت پر گئیں تو محل کے باغات سے ملحق بستی ملوک شاہ قبرستان دیکھ کر نواب صاحب سے کہا، آپ نے میرے لیے قبرستان میں گھر بنوایا، میں یہاں نہیں رہوں گی. تاہم بعد میں نور محل کو شاہی مہمان خانہ کے طور پر استعمال کیا گیا. اپنے دور حکومت میں نواب صاحب نے اسے دربار کے طور پر بھی استعمال کیا اور جنگوں کے دوران اپنے درباریوں اور فوجیوں سے خطاب بھی کیا. حال میں موجود تصاویر بنو عباس کے خاندان کی بتاتی ہیں جو سمندر کے راستے پر برصغیر پہنچا اور ریاست بہاولپور قائم کی. اس کے علاوہ نوابوں کی تصاویر، تلواریں، ریاست بہاولپور کے ٹکٹ، سکے، اسٹامپ وغیرہ بھی سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں. پھر اس کے بعد ہے 1956 عیسوی میں ریاست بہاولپور کے انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا. 1971 عیسوی میں اسے ریلیز پر جو ہے پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا. 12 اکتوبر 1997 عیسوی کو پاک آرمی نے نور محل 11 کروڑ 90 لاکھ روپے میں خرید لیا اور اسے آفیسر کلب کے طور پر استعمال کیا. بعد ازاں مرکزی ہال کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا جبکہ مشرقی ہال آفیسر میس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی آثار میں شامل کر لیا. اب آتے ہیں سرگرمیوں کی طرف. اہم الفاظ اور ان کے معنی: شگون، نیک انجام، وسیع و عریض کشادہ، ملحق، ساتھ والا، نصب، لگے ہوئے، اختلاط، ملا جلا، مزین، سجے ہوئے، تحویل، سپردگی، انضمام، ملنا یا ضم ہونا. اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تحویل، نور محل کو محکمہ نے اپنی تحویل میں لے لیا. نصب، فانوس میں ہیرے نصب کیے گئے. پھر اس کے بعد مزین، نور محل کو روشنی کے لیے خوبصورت فانوس سے مزین کیا گیا. وسیع و عریض، نور محل کا رقبہ بہت وسیع و عریض ہے. شگون، نیک شگون کے لیے بنیادوں میں ریاست کا نقشہ اور سکے دفن کیے گئے. اس کے بعد ہم درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. نور محل کب اور کس نے بنوایا تھا؟ نور محل میں روشنی کے انتظام کے لیے کیا گیا تھا. جی تو اب جو ہے سوالات کے جوابات. مجھ سے سوالات کے جوابات دیجیے. سوال نمبر 1، نور محل کب اور کس نے بنوایا تھا؟ بہاولپور کا شاہ جہان کا لقب پانے والے نواب صوبہ صادق نے 1872 عیسوی میں نور محل کی بنیاد رکھی. نور محل میں روشنی کے لیے انتظام کیا کیا گیا تھا؟ محل میں روشنی کے لیے 3 فانوس تھے جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تھی تو پورا محل جگمگاتا تھا.
تو اس کے بعد سوال نمبر 3، نور محل کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ برطانوی انجینئر ہینان نے 12 لاکھ کی حتی رقم سے 1875 عیسوی میں اسے ڈیزائن کیا تھا۔ نور محل میں ٹھنڈک پہنچانے کا کیا بندوبست تھا؟ ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا اور اس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی۔ سوال نمبر 5، نور محل کا کل رقبہ کتنا ہے؟ اس کا تعمیراتی 600 مربع فٹ ہے۔ پھر ملکہ نے نور محل میں رہنے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس کے محل کے سامنے قبرستان تھا تو اس نے نواب صاحب سے کہا آپ نے میرے لیے قبرستان میں گھر بنوایا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہے نور محل محکمہ اوقاف کی تحویل میں کب آیا؟ 1952 عیسوی میں ریاست بہاولپور کے انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا۔ نور محل کو تاریخی آثار میں کب شامل کیا گیا؟ ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی آثار میں شامل کر دیا۔ جی تو اب آتے ہیں سبق میں سے کوئی سے 5 مرکب الفاظ شناخت کیجیے، یعنی کہ دور حکومت، بہاولپور، نور محل، آثار قدیمہ اور وسیع و عریض۔ 5 ایسے الفاظ لکھیں جو الٹ لکھے جائیں تو بھی وہی الفاظ بنے: چھاچھ، ساس، لال، تبت اور بلب۔ جی تو اب آتے ہیں قائد کی طرف۔ اس میں اشارہ قریب وہ اسم جس سے کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ، اس، ان، ادھر وغیرہ۔ اس میں اشارہ بعید وہ اسم جس سے کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ، اس، ان، ادھر وغیرہ۔ اس میں اشارہ قریب کے استعمال سے جملے بنائیے: یہ میری کتاب ہے، اس نے میری قلم توڑی، ان کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں، اسے کہو کل ضرور آنا، ادھر سے میز ہٹا دو۔ جی تو اب آتے ہیں اس میں اشارہ بعید کے استعمال سے جملے بنائیے: وہ کس کا بستہ ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لگائیں گے سوالیہ نشان۔ اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں، ان کا خیال درست ہے، اسے کل بہار تھا، ادھر سے چیزیں لاؤ۔ جی تو اب درس علم میں سے عرف، کنیت اور خطاب شناخت کر کے درست کالم لکھیں، جیسے کہ قائد اعظم، ابو بکر شاعر مشرق، گلو، ام کلثوم، نشان حیدر، سر، بنت حوا، ابو جہل، منی، اکو، ابن آدم، پپو، گاما اور شہید ملت۔ تو عرف جو ہے اگر ان میں سے ہم تلاش کریں تو گلو، منی، اکو، گاما اور پپو۔ کنیت ام کلثوم، بنت حوا، ابن آدم، ابو جہل اور ابو بکر۔ خطاب شاعر مشرق، سر، شہید ملت، قائد اعظم اور نشان حیدر۔ جی کلاس، تو اب یہ ہے کلاس 5 آپ کی جو اردو ہے برائے پنجم وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کو تمام اسباب کی ریڈنگ جو ہے وہ کروائی جا چکی ہے، کہانیاں پڑھ کے سنائی، اس کے سوال و جواب اور اس کی مشق بھی جو ہے کروائی جا چکی ہے۔ تو آپ گھر میں اچھے سے سب سے پہلے آپ اس کی کہانی کو پڑھیں گے، تلفظ کو بہتر کریں گے، اس کے بعد آپ اس کے سوال جواب اور باقی چیزیں جو ہیں وہ یاد کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھے سے جو ہے وہ اس کو یاد کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔